हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी जान। उल्फत बेगम ने अपनी 6 साल बेटी बरीरा को गोद में लिए प्यार से कहा, ममा डैड नहीं आए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बरीरा ने नाक मुंह चढ़ाया। वैसे उल्फत, हसन भाई हैं कहाँ? आज बेटी की सालगिरह और वो ही गायब है। उल्फत हसन की सबसे करीबी दोस्त नाजिया ने सवाल किया। वो आज जरूरी काम था ना, कुछ तो आ नहीं सके। उल्फत ने मस्नूई मुस्कुराहट से बात टालना चाहा, जबकि वो हसन को 1 घंटे से कॉल्स मिला रही थी और हसन ने एक बार भी उसकी किसी कॉल का जवाब नहीं दिया था। बहुत ज्यादा इंतजार करने के बाद उल्फत बेगम ने बरीरा की सालगिरह का केक कट कर दिया। इतने सारे मेहमानों को मजीद इंतजार नहीं वो करवा सकते थी। नाजिया ने एक नजर बरीरा के चेहरे की जानिब देखा और अगले ही पल बरीरा को केक खिलाते उसके गाल पर किस किया। बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत लग रही है मेरी गुड़िया। क्या गिफ्ट लेना है मेरी बेटी ने? नाजिया ने बहुत मोहब्बत से बरीरा से पूछा। आंटी, आपका जो दिल करता है दे दे, आई डोंट माइंड। वरीरा के प्यार भरे अंदाज पर वहां मौजूद सभी हंस दिए। वो ऐसी ही थी, जो दिल में होता था वो जुबान पर। और उसको कॉन्फिडेंस देने वाले उसके दोनों माँ बाप थे, उल्फत हसन और मिस्टर हसन अहमद, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और अपनी बेटी बरीरा पर अपनी जान कुर्बान करते थे। ये पहली सालगिरह थी कि वो यहाँ मौजूद नहीं थे, जिसको वहां मौजूद सब लोगों ने महसूस किया। उल्फत हसन सब कुछ अपना खाना सर्व कर रही थी कि उनका खास आदमी बंगले के अंदर आता दिखाई दिया। उल्फत बेगम अपने इर्द गिर्द एक नजर देखती उसे अपने खास आदमी की जानी पड़ी। कहो क्या हुआ? उल्फत बेगम ने राजदारी से पूछा। मैडम, आपका शक सही था, आपके शौहर ने उस औरत से शादी कर ली है। ये तुम क्या कह रहे हो? उल्फत बेगम को हैरत का शदीद झटका लगा। मैं सच कह रहा हूँ, बल्कि अभी देख के आया हूँ इन गुनाहगार आंखों से। आपके शौहर ने उस औरत से अभी थोड़ी देर पहले ही निकाह किया है। हसन ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें जरूर गलत फहमी हुई है। मेरे हसन ऐसे नहीं है, वो कुछ भी कर ले लेकिन वो मुझे धोखा नहीं दे सकते। उल्फत के चेहरे का रंग मुतगैर हुआ था। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनके शौहर ने उनसे छुपकर दूसरी शादी कर ली है। मैडम, यही सच और मुझे पता था कि आप यकीन नहीं करेंगी, इसलिए ये देखें। रजाक ने फोन उल्फत बेगम की जाने बढ़ाया। इसमें साफ देखा जा सकता था कि हसन अहमद दूसरी औरत को अपने निकाह में ले रहे थे। वो निकाह नामे पर साइन करने की और दुआ मांगने की तस्वीरें थी। उल्फत को लगा कि उनकी आंखों में किसी ने मिर्चें डाल दी। वहां मौजूद सब लोग भांत भांत की आवाजें सुनती वो लड़खड़ा रही थी, लेकिन पिल्लर को थामे वो अपने कदम मजबूती से जमीन पर जमा गई। तो शायद आपको यकीन आ गया है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। सर ने वाकई में बेवा औरत से शादी कर ली है। रजाक अपनी बताता हुआ उल्फत बेगम का चेहरा देखने लगा। तुम जाओ जहाँ यहाँ से इस वक्त। उल्फत बेगम किसी किस्म की कोई बात करने के काबिल नहीं रही थी। और ये मोबाइल, रजाक ने अपने मोबाइल की जानिब इशारा किया। हाँ, ये ले लो, ये सारी तस्वीरें मुझे सेंड करो अभी इसी वक्त, और जाओ यहाँ से। उल्फत ने उसे गुस्से से कहते अपने लड़खड़ाते कदम अंदर की जाने बढ़ाए, जहाँ उस वक्त सब मौजूद थे। उसकी बेटी की खुशियों में शामिल उस वक्त यहाँ सब मौजूद थे। अपनी आंखों के आंसू मबूस के छुपा दी, वो अपनी बेटी की जानी पड़ी, जो अपनी दोस्त के साथ खड़ी उस वक्त खिलखिलाकर हंस रही थी। उल्फत बेगम ने उसको गोद में भरा और अपने सीने में भींचते अपने अंदर का दर्द अपनी बेटी के साथ बांटना चाहा। अपने आंसुओं को अपने अंदर ही उठाती वो इतना बड़ा सच बर्दाश्त करने को अपने अंदर हिम्मत जुटा रही थी। मामा, आर यू क्राइंग? 6 साल बरीरा ने अपनी माँ की आंखों के आंसू देख लिए। बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। अब मेरी बेटी 6 साल की हो गई है ना मेरी जान। उन्होंने उसके माथे पर लिप रखे। मामा, मेरे डैड कब वापस आएंगे? मुझे उनसे गिफ्ट लेना है, वो हर साल मुझे बहुत प्यारा गिफ्ट देते हैं। इस कहाँ है? बरीरा की बातों में उल्फत के दिल पर जैसे ही छुरियां से चलने लगी। बेटा, आ जाएंगे, आप फिक्र न करे। एक कड़वा सच था, एक कड़वा घूंट जो उन्होंने पीना था। हाँ, उन्होंने भी बहुत बड़ा फैसला करना था हसन अहमद के साथ। उनके वापस आने तक वो बहुत कुछ सोच चुकी थी। 10 साल अबराज मिस्टर हसन का हाथ थामे और 3 साल हनिया उस वक्त अपनी माँ समीरा की गोद में थी और उनका रुख हसन मेंशन की जानिब था। रात का 1 बज रहा था। ये सारा वक्त जो आज मिस्टर हसन को अपने अजीजुज्जान बेटी बरीरा के साथ होना चाहिए था, उस वक्त अपने दूसरे निकाह में बिजी थे। और कितनी मुश्किल से समीरा को हसन मेंशन लाने में कामयाब हुए थे, ये सिर्फ वही जानते थे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि क्यामत अभी मजीद बर्पा होने वाली है। हसन मेंशन के अंदर मौजूद उनकी महबूब बीवी तक भी उनकी निगाह की खबर पहुंच चुकी है। बड़े गेट से इंटर होते उन्होंने अबराज का हाथ मजीद मजबूती से थामा।
وہ 10 سالہ بچہ راز اپنی عمر سے زیادہ ذہین تھا. اس کو اپنی ماں کا یہ فیصلہ پسند تو نہ، لیکن مسٹر حسن ایک اچھے انسان کے روپ میں اسے ملے تھے. اس اچھے انسان کو ہونا نہیں چاہتا تھا. وہیں رک جاؤ مسٹر حسن. حسن صاحب جو وہ باہر موجود آج کی سالگرہ کی تمام ارینجمنٹس دیکھ رہے تھے. بلونز، لائٹ، سب کچھ ویسے ہی تھا، لیکن مہمان جا چکے تھے. ایسے میں سامنے سیڑھیوں سے اترتی الفت نے حسن کو وہیں روک دیا. وہ انہیں قدموں پہ رک گئے. ان کے ساتھ نفوس بھی اپنے قدم روک گئے تھے. کر دی نا بے وفائی. وہ ان کے مقابل آتی دکھ سے بولی، الفت میری بات، سب ختم ہو گیا حسن، کچھ نہیں بچا کہنے کو. آپ دوسری بیوی لے کر آئیں بنا میری اجازت کے، بنا مجھے بتائے. آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ الفت بیگم اس وقت انتہائی غم و غصے کی کیفیت میں تھی، اور مسٹر حسن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اس کا سمجھائے. اور آپ کی دیدہ دلیل، یہ نکاح کیا ہو گیا؟ آپ اس کو اٹھا کر اس کے بچوں سمیت میرے گھر میں لے آئے، کس حق سے؟ آپ ان کو یہاں لے کر آئے ہیں؟ اب کی بار الفت کی آواز کافی اونچی تھی. الفت میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. وقت اور حالات ایسے تھے کہ مجھے یہ نکاح خبر مجھے اگر چھوا تھا. وہ بات کرتے کرتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر صفائی دینے لگے، لیکن الفت بیگم نے غصے سے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا. مسٹر حسن اپنے لب بھینچے الفت کو دیکھتے رہ گئے. میرے قریب بھی آنے کی کوشش مت کیجیے گا، اب اپنے سارے حق کھو چکے ہیں آپ. الفت کی بات پر سمیرہ بھی پریشان ہو گئی. میں نے آپ سے کہا تھا مجھے مت لے کر جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. چپ رہو تم. میرے شوہر سے بات کرنے کی جرت کیسے ہوئی تمہاری؟ الفت بیگم غصے سے اس کی جانی پڑی کہ بیچ میں حسن دیوار بن گئے. الفت اب تم حد سے بڑھ رہی ہو. حسن کو بھی غصہ آنے لگا. آپ نے کوئی حد رہنے دی کہاں ہے حسن؟ اب تو ساری حد پار کر چکے ہیں. اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کر گزروں، اسے یہاں سے لے کر چلے جائیں. مجھے نہ آپ کی اور نہ ہی اس کی شکل دیکھنا ہے. اونچا اونچا چیخ رہی تھی. یہ کہیں نہیں جائے گی. جس طرح میری بیوی ہونے کے ناطے تم یہاں رہ رہی ہو حسن مینشن میں، ویسے یہ بھی میری بیوی ہے، اور اب یہ بھی یہیں رہے گی، اور میں کسی کی حق تلفی نہیں کروں گا. حسن نے پختہ لہجے میں الفت سے کہا، تو الفت نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا. حسن اس گھر کی مالکن میں ہوں، یہ فیصلہ میں کروں گی کہ یہاں نہیں رہے گی تو مطلب نہیں رہے گی. آپ اس کو اس سے نکاح کرنا تھا، کر لیا نا. اب جائیں سے لے کر کہیں بھی رکھیں، یہ میرے گھر میں نہیں رہے گی. الفت نے قطعی انداز میں کہا، یہ فیصلہ کرنے والی تم کوئی نہیں ہوتی، یہ اسی گھر میں رہے گی. ہاں میں اس کا پورشن الگ کر دوں گا تاکہ تمہارے سامنے نہ آئے. اور نہ تمہیں ایک منٹ، آپ اب سارے فیصلے خود کر رہے ہیں تو میں کہاں ہوں ان فیصلوں میں؟ نہیں بالکل نہیں. اگر یہ یہاں رہے گی تو میں یہاں نہیں رہوں گی. الفت کی اچانک بولی گئی بات پر حسن صاحب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. انہیں یقین نہ آیا کہ ان کی الفت انہیں چھوڑنے کی بات کر رہی ہے. سوچ رہے میں اگر آپ نے اس کو یہاں رکھا تو آپ مجھے کھو دیں گے. الفت میں تمہیں ایسا کوئی فیصلہ نہیں لینے دوں گا جس سے ہماری بچی کا مستقبل خراب. بریرہ کو ماں اور باپ دونوں کی ضرورت ہے، اور تم یہ حق اس سے نہیں چھین سکتی. یہ حق آپ نے چھینا ہے حسن، وہ بھی میری بیوی، میری دوسری سوتن لا کر، جس کے پہلے ہی 2 بچے ہیں. مجھے تو حیرت ہوئی آپ کی چوائس پر. اگر شادی کرنی تھی تو کسی کواری لڑکی سے کرتے. ایک بیوہ سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی 2 بچے ہیں اس کے. الفت نے حقارت سے سمیرہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. سمیرہ اپنے لب پیچھے ہوئے سر جھکا گئی. ابرار کی آنکھیں الفت کے لیے اپنی نفرت کا احساس جاگا جو اس کی ماں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہی تھی. مجھے بہتر پتا ہے کہ مجھے کس سے نکاح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب بات یہیں پر ختم کرو اور جاؤ اپنے کمرے میں. حسن نے الفت کو غصے سے جھڑکا. ہرگز نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے. اگر آپ نے اس کو رکھا تو میں یہاں نہیں رہوں گی. اور رہی بات بریرہ کی تو الفت بیگم کا نام بھی مت لینا، وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی. وہ میری بیٹی ہے، میں تمہیں اسے کہیں نہیں لے کر جانے دوں گا. حسن کی بات پر الفت طنزیہ ہنسی. مطلب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ الفت کو یہاں سے جانا ہے؟ الفت کی بات پر حسن نے پہلو بدلا. تو ٹھیک ہے مسٹر حسن، بریرہ بھی آپ ہی کو مبارک. میں یہاں سے صرف خالی ہاتھ جاؤں گی. سب کچھ آپ کے حوالے، رکھیں آپ سب کچھ اپنے پاس. الفت دکھ اور غصے سے کہتی واپس پلٹی. اور جانے سے پہلے انہیں اپنی بیٹی سے ملنا تھا. ہاں، رات کے وقت وہ اکیلی یہاں سے نہیں جا سکتی تھی. انہیں اپنے بھائی کو فون کرنا تھا تاکہ وہ آ کر انہیں یہاں سے لے کر جائیں. میری وجہ سے آپ کا بسا بسایا گھر اجڑ رہا ہے، آپ کو نہیں روکنا چاہیے. سمیرہ نے حسن کی جانب دیکھتے ہوئے بولا. سمیرہ
یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے جسے میں نہیں چاہتا کہ ہم دونوں کے معاملے میں وہ بولے. اسی طرح میں نہیں چاہتا کہ ہم دونوں کے معاملے میں تم بولو. پلیز اس معاملے سے دور رہو. مجھے پتا ہے مجھے اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے. آپ اندر جائیں. ملازمہ کے ساتھ انہیں اندر بھیجا. ابرار پلٹا. حسن کو دیکھا. ابراز کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھا، جبکہ ابراز کے چہرے پر بھی مسکان کا احاطہ نہیں ہوا تھا. وہ جانتا تھا کہ اس گھر میں ان کا استقبال نفرت سے کیا گیا ہے. اگر آگے محبت کیسے ملنی؟ 15 سال بعد 25 سالہ براز علی ہینڈسم اور روڈ قسم کا مزاج سے سب سے الگ بناتا تھا. وہ مسٹر حسن کی طاقت، اپنی بہن ہنیا کی جان، اپنی ماں کی آنکھ کا تارا جو کھنکتا تھا بریرہ حسن کی آنکھوں میں. ہاں، وہ سخت نفرت کرتی تھی اس سے، اس عورت سے اور اس کی اولاد سے. پچھلے 15 سالوں سے ان سے نفرت کرتی آئی تھی. الفت اس رات اپنے شوہر کو سزا دینے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کو بھی سزا دے گئی تھی. اسے بھی چھوڑ گئی تھی، لیکن اس کے پیچھے ان کا مقصد تھا. وہ بریرہ میں رابطے میں رہ کر اس کے دل میں اتنا زہر بڑھ چکی تھی کہ بریرہ الفت کی بیٹی سے زیادہ اس کا مہرہ بن کے رہ گئی تھی. الفت کے جانے کے بعد مسٹر حسن نے بہت کوشش کی کہ انہیں واپس لے آئے. ان کا غصہ آتے رہے تو وہ لوٹ آئے، لیکن 15 سال گزرنے کے بعد بھی وہ آج تک اسی غصے میں تھی. وہ اپنے سوتیلے بھائی کے گھر میں رہتی تھی. ان کا سوتیلا بھائی اپنی بیوی ہر بچے کے ساتھ زیادہ تر دبئی رہتا تھا. پاکستان میں بھائی کے گھر رہتے انہیں 4 سال ہو گئے تھے کہ ایک دن انہیں خبر ملی کہ ایک حادثے میں ان کے بھائی اور بیوی کا انتقال ہو گیا. ان دونوں کے میت کو پاکستان لائی، اکیلے ہی ان کا کفن دفن کا بندوبست کیا. مسٹر حسن کو کوئی اطلاع نہ دی. ان کے 12 سالہ بیٹے موعید کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اس کی پرورش کرنے لگی. وقت پر لگا کر اڑا. ایک طرف وہ موعید کی پرورش کر رہی تھی تو وہیں اپنی بیٹی کے ذہن میں زہر گھولتی رہی. وہ بچہ لینا چاہتی تھی اپنے شوہر سے، اس کی بیوی سے اور اس کے بچوں سے. نام الفت تھا لیکن دل و دماغ میں صرف زہر بھرا تھا. ماما، آپ نے جیسا کہا تھا میں نے ویسا کیا. کل کھانے میں نمک اتنا زیادہ کر دیا تھا کہ کیا بتاؤں، اور جو کھانے کی ٹیبل میں سین کریٹ ہوا نا، دیکھنے والا تھا. بریرہ الفت کو فون پہ بتاتی خوش ہو رہی تھی. گڈ میرا بچہ، ایسے ہی رہنا. اب اگلا پلان بتاؤں گی. ان کی زندگی میں مزید زہر گھولنے کا وقت آ گیا ہے. جس طرح انہوں نے ہماری زندگی کو برباد کیا، اب ان کی باری ہے، کیونکہ میرا نام بھی الفت ہے. ایسی جگہ مار دوں گی نا کہ ساری زندگی سر نہیں اٹھا سکیں گے. الفت نے تنفر اور غصے سے کہا، ایسا ہی ہوگا مما، ڈونٹ وری. برینا نے الفت حسن کو یقین دلایا، کال بند کی اور ایک گہرا سانس خارج کر دی. باہر گارڈن میں جھولے پہ آ گئی. ابھی وہ جھولے پہ بیٹھی ارد گرد کا باریک بینی سے جائزہ ہی لے رہی تھی کہ اسی وقت ابراز کی گاڑی گیٹ سے اندر آئی. مفت خورے. بریرہ نے منہ ٹیڑھا کرتا اپنا رخ پھیرا. آؤ سنم، اندر چلو. اس کے ساتھ ایک لڑکی کے دیکھ کر بریرہ کے کان کھڑے ہو گئے. وہ کون تھی؟ اتنی ماڈرن قسم کی خوبصورت لڑکی، وہ بھی ابراز جیسے کھڑوس کے ساتھ. اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا. ہائی لٹل گرل، ہاؤ آر یو؟ وہ لڑکی بریرہ کے پاس سے گزرتی اسے پیار سے پکارا. بریرہ کا رنگ روپ اسے بالکل باربی جیسا بناتا تھا. بچپن میں اس کے ماما بابا باربی ہی تو بلاتے تھے، لیکن وہ بچپن کی باتیں تھیں جو کہ بچپن کے ساتھ ہی ختم ہو گئی. الحمدللہ اپنے سگے باپ کے گھر میں ہوں اور بہت خیر خیریت سے ہوں. آپ کی تعریف؟ بریرہ مصنوعی مسکان لبوں پر سجائے ہوئے بولی کہ اس کے کٹاؤ دار لبوں کو دیکھتا ابراز فوراً اپنی نگاہیں پھیر گیا. آئی ایم سونم، ابراز کی بیسٹ فرینڈ. آج ہی نیو یارک سے آئی ہوں. اسے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا. مطلب اب تم بھی یہیں رہو گی؟ بریرہ کی بات پر سونم کی مسکراہٹ سمٹی. وہی ابراز کے لب پیچھے. سونم اندر چلو، ہاں ویٹ کر رہی ہے. ابراز نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اندر کے جانب قدم بڑھائے تو سونم تقلید کی. اوہ گاڈ، کیا ہے یہ سب؟ اب اپنے جیسی اور کو پکڑ کر لیا ہے. ماما کو بتانا ہوگا، یہ تو بہت ہاٹ نیوز ہے. بریرہ فوراً سے اٹھتی اندر کی جانب بھاگی کہ سامنے کھڑے ابراز کو دیکھتے ہوئے ٹھڑکی، جبکہ سونم کو سمیرہ نے گلے سے لگایا ہوا تھا. کتنا پیار جتایا جا رہا ہے، کبھی اس طرح مجھے تو نہیں کیا انہوں نے. اچانک سے بریرہ کو جیلسی ہوئی. حد ہے، شرم و حیا بھی نہیں ہے. میرے ہی باپ کے گھر میں رہتے ہیں، انہی کا کھاتے ہیں، اور ان کے پاس رہنے کو پیار کے دو بول بھی نہیں ہے. بریرہ سر جھٹکتی انہیں نظر انداز کرتی وہاں سے گزری. آنٹی، یہ لڑکی کون ہے؟ I don't think she is honey. شاید وہ ہنیا کی بات کر رہی تھی. ارے ہنیا، مودی کھاچر. بریرہ زیر لب بڑبڑائی. اس نے ہنیا کو لیے یہ خطاب رکھا ہوا تھا.
تو بہت دل سے اس کے منہ کھل جاتی تھی۔ نہیں بیٹا، ہنی یوں نہیں گئی ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گی۔ یہ بریرہ ہے اور یہ بھی میری بیٹی ہے۔ بریرہ جس کے قدم آگے بڑھے تھے سمیرہ کی بات پر وہ تھم گئی۔ اس کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچا، اس کا وجود جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ عورت اسے بیٹی کہہ رہی تھی، اس سے کبھی بریرہ نے ماں کا درجہ تک نہیں دیا تھا، عزت کا درجہ دینا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ پلٹ کر انہیں دیکھ نہ سکی اور فوراً اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کتنی دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ بچپن کی کتنی یادیں تھیں جو تلخی سے وابستہ تھیں۔ کس کس موڑ پر بریرہ نے انہیں ٹارچ کیا تھا۔ بابا، اس دنیا نے نا میری بار بھی لے لی ہے، اسے کہیں مجھے واپس کریں۔ 6 سالہ بریرہ روتے ہوئے شکایت کر رہی تھی۔ دھنیا اس باربی ڈول کو دیکھتے مسکرائی تھی۔ وہ چھوٹی سی معصوم سی 3 سالہ بچی غصے سے اس وقت بریرہ کے ڈول اٹھا لائی تھی۔ میری جان، میں آپ کو دوسری دلا دوں گا، اور ہنی بھی تو آپ کی چھوٹی بہن ہے نا، کوئی بات نہیں۔ حسن صاحب نے سمجھایا، بابا یہ میری ہے، مجھے ابھی اسی وقت واپس چاہیے۔ وہ بدتمیزی سے چلائی۔ مسٹر حسن، آپ بریرہ کو نہ کچھ کہیں پلیز۔ سمیرہ نے ہنیا سے ڈول لے کر بریرہ کو تھما دی۔ ہنیا نے آنکھوں میں آنسو لیے بریرہ کو دیکھا، ان بریرہ اپنی ڈول لے کر جا چکی تھی۔ بریرہ نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا تو وہاں آنسو تھے۔ ماضی کی ایک نہیں کئی یادیں وابستہ تھی اس کے حال سے۔ گال پر ہاتھ رکھے اسے ایک پل یاد آیا تھا جب ماما 5 سالہ ہنیا روئے جا رہی تھی، جبکہ بریرہ اسے نیچے گراتے اس کے سارے کپڑوں پر پانی گرا کے اس کے چہرے پر تھپڑ مارے تھے، جو اس نے بریرہ کی ڈرائنگ نوٹ بک پھاڑ دی تھی۔ بریرہ نے بدلہ تو لینا تھا۔ باہر سے اندر آتے 12 سالہ ابراز نے یہ منظر دیکھا تو غصے سے خون کھول اٹھا۔ تیش کے عالم میں آگے بڑھ کر بریرہ کے پیچھے کرتے ایک زور کا تھپڑ اس کے منہ پر چڑھ دیا۔ وہ بیچاری نازک سی دور جا گری۔ ابراز نے اپنی بہن کو اٹھایا اور سینے سے لگایا جو بے دردی سے رو رہی تھی۔ غصے کی ایک نگاہ بریرہ پر ڈالی جو نیچے زمین پر گری گال پر ہاتھ رکھے حیرت اور ڈر سے ابراز کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا تھپڑ تھا جو اسے ابراز نے مارا تھا، ورنہ ماں باپ نے تو اسے پھولوں کی طرح چھوتے تھے۔ اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی، انہیں مجھے تھپڑ مارا؟ وہ نیچے والا ہونٹ باہر نکالتے رونے کی تیاری پکڑ رہی تھی۔ آئندہ اگر تم نے میری بہن کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی نا تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے منہ پر اتنے تھپڑ ماروں گا، اتنے تھپڑ ماروں گا کہ شیشے میں اپنی شکل دیکھ کر ڈر جاؤ گی۔ آئندہ دور رہنا میری بہن سے، سمجھی تم؟ وہ اسے وارن کرتا ہنیا کو لیے اندر بڑھ گیا، جبکہ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر بند ہوئی۔ شیشے میں دیکھا تو اس کا پورا کھال سجا ہوا تھا، 5 انگلیوں کے آواز یا نشان تھے، جبکہ نیچے والا ہونٹ تو بہت بری طرح سے سوج گیا تھا۔ وہ وہاں بیٹھ کر روتی چلی گئی۔ اس نے کسی سے کچھ نہ کہا، نہ بابا سے نہ ماں سے۔ وہ بالکل ہی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اس کا ذہن بچوں والا تھا۔ وہ بچوں کی طرح ضد لگا کر بیٹھ گئی کہ اسے منایا جائے، لیکن اس کی ضد خود ہی ٹوٹ گئی۔ جب کسی نے بھی اسے منایا نہیں تو خود ہی اٹھ کر باہر آ گئی۔ اس دن اسے اپنی مما کی یاد شدت سے آئی تھی جو پاکستان سے باہر تھی۔ کیوں مما، کیوں مجھے کیوں چھوڑ گئی آپ؟ میرا تو کوئی نہیں، کہتے ہیں سب ساتھ چھوڑ چل جاتے ہیں، کوئی ساتھ نہیں نبھاتا، لیکن ماں ساتھ نہیں چھوڑتی، آپ مجھے کیسے چھوڑ گئی؟ مائیں نہیں میں کنوں آکھاں، درد وچھورے دا حال نہیں، مائیں نہیں میں کنوں آکھاں۔ بریرہ کا بچپن صرف تلخ یادیں لیے ہوئے تھا۔ اس گھر میں پھر ابراز کی اور ہنیا کی دھوم دھام سے سالگرہ ہونے لگی، لیکن بریرہ نے اپنی برتھ ڈے منانا چھوڑ دی۔ اس کی برتھ ڈے پر ہمیشہ خواہش ہوتی کہ اس کی ماما کو بھی بلایا جائے تو وہ وہی کیک کاٹے گی، لیکن اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو سکی، اور یوں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیک کاٹنے کا ارمان بھی اس کا ادھورا رہ گیا۔ لیکن ہنیا کی برتھ ڈے منائی جاتی۔ ابراج نے ہوش سنبھالتے اپنی برتھ ڈے منانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بس ہر وقت ہنیا کے ساتھ رہتا، اس کا سایہ بن کر اسے پروٹیکٹ کرتا، جس طرح بریرہ سے کچھ کہہ نہیں پاتی تھی۔ وہ ایک اچھا بھائی ہونے کا فرض ادا کرتا تھا۔ جب جب ان دونوں کا ساتھ دیکھتی تو چڑ کھاتی تھی۔ اسے بھی پارٹنر چاہیے تھا، لیکن وہ کہاں سے لاتی پارٹنر؟ بریرہ شیشے میں خود کو پھر سے دیکھنے لگی، اپنے گال پر ہاتھ پھرا۔ اس تھپڑ کی تڑپ اور درد وہ آج بھی اپنے گال پر محسوس کرتی تھی، اور اپنا گال دیکھتی وہ ماضی کو یاد کرتی دکھی ہو رہی تھی۔ گڈ مارننگ موم، معید نے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے الفت سے کہا۔ گڈ مارننگ میری جان، اس کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولی۔ موم، آپ دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی ہیں، یا میری نظروں کا کمال ہے؟ معید نے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ الفت نے اپنے چھوٹے بالوں کو جھٹکا جو کہ کندھے سے تھوڑا نیچے آتے تھے
ओ मोहित, ये सब कुछ अल्लाह के दिन है, समझे? चलो अब जल्दी से नाश्ता फिनिश करो। आज एक मीटिंग में जाना है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी साथ चलो। मॉम आज तो बहुत मुश्किल है, आज प्रेजेंटेशन है, यूनिवर्सिटी जाना है, जरूरी है। आज अब अकेले चली जाए, मैं नेक्स्ट टाइम आपको ज्वाइन कर लूंगा। मोहित ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, चलो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम नो एक्सक्यूज। उल्फत मुस्कुराई तो वो भी मुस्कुरा दिया। बेटा, इस प्रोजेक्ट को अगर मुमकिन नहीं तो छोड़ देते हैं, इसमें अगर प्राइस इतनी कम रखी तो नुकसान होगा। हसन साहब अपने रूम में बैठे इस वक्त अबराज से नए प्रोजेक्ट के हवाले में बात कर रहे थे, जबकि वो फाइल्स फैलाए गहरी सोच में गुम था। नहीं अंकल, प्रोजेक्ट हर साल हमारी कंपनी को मिलता है, अब कैसे छोड़ दूं? कोई ना कोई तो हल निकल ही आएगा ना। अभी वो आपस में बात ही कर रहे थे कि बरीरा दरवाजा दाड़ से खोलती अंदर आई। तो उन्होंने चौंक कर से देखा। डैड, ये देखें, मेरा आईफोन टूट गया है, अब मैं क्या करूं? वो रो देने को हुई। वो मेरा बच्चा कैसे टूटा? वो कभी कभार उसे लाड उठवाया करती थी। हसन साहब के सीने से लगी वो मोटे मोटे आंसू बहाने लगी। अबराज ने बेचैनी से पहलू बदला, बस नीचे गिरा और टूट गया, अब चल ही नहीं रहा। आई नीड माई आईफोन बैक। वो हसन साहब से बहुत मान से बोल रही थी। बेटा, आईफोन छोड़ो, नए एंड्रॉयड फोन ले आते हैं, मार्केट में आए हैं बहुत से, इनमें से कोई ले लो। हसन साहब ने प्यार से उसे समझाया। नो डैड, मुझे ऐसा ही आईफोन चाहिए, आप मुझे जल्दी जल्दी से पैसे दे दे, मैं सुबह जाकर ले लूंगी। वो जिद्दी अंदाज में बोली। हसन साहब मुतफक्किर हुए। उसका आईफोन 4 लाख का था, और अब ये जो हालात हसन साहब के थे, वो सिर्फ वही जानते थे। डैड, मरीरा ने उन्हें पुकारा। बेटा, सुबह ही जाना ना तो सुबह ले लेना। वो मुस्कुरा कर बोले, थैंक यू सो मच डैड। एक तंजबरी निगाह अबराज पे डालती हुई बाहर निकल गई। क्या बात है अंकल, आप परेशान क्यों हो गए? हसन साहब के चेहरे पर परेशानी साफ आया थी। यही, उसका आईफोन काफी महंगा है ना, और इस वक्त मेरे हालात। अंकल, अबराज ने उन्हें फौरन चुप कराया। कुछ नहीं हुआ आपके हालात को, सब कुछ वैसा ही है, और बरीरा को मिल जाएगा कल उसका आईफोन, उसकी पसंद का, डोंट वरी। उन्होंने उसने हसन साहब को तसल्ली दी। वो परेशानी से उसकी जानिब देखते तो जबरदस्ती मुस्कुराए। अबराज ने उनका हाथ थामे उन्हें तसल्ली दी थी। आज वो यूं ही नहीं गई थी, उसे अपना आईफोन लेना था, लेकिन हसन साहब उसे जरूरी मीटिंग का बोलते अबराज के साथ जबरदस्ती बेच चुके थे, और वो उसके साथ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे फोन चाहिए था, इसलिए जाना पड़ा, और अपनी पसंद का लेना था उसे, महंगा तरीन। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। एक बहुत बड़ी शॉप पर अबराज ने गाड़ी रोकी और इसे लिए शॉप के अंदर दाखिल हुआ। यूं लगा कि मोबाइल फैक्ट्री में आ गया। हर तरफ हर तरह के फोन वहां मौजूद थे। शॉपकीपर को मोबाइल दिखाने का बोलकर वो एक तरफ मुड़ा हुआ और अपना मोबाइल से किसी को कॉल करने लगा। बरीरा फोन देखते ही बहुत खुश हो रही थी। एक से एक बढ़कर आईफोन उस वक्त उसके सामने थे। उसका बस नहीं चल रहा था कि सब लेकर तोड़ दे, और फिर बाप से बोले कि नया लेकर दे। एक आईफोन उसे बहुत पसंद आया। उसके फीचर्स चेक करते हुए इर्द गिर्द से खबर मोबाइल में महूफ थी। उसी वक्त शॉप में दो आवारा लड़के दाखिल हुए। बरीरा को अकेला खड़ा देख वो एक दूसरे को मायने खैजी से देखते बहुत हंसे। थोड़े फासले पे खड़े अबराज की हरकत नोट कर ली। तभी एकदम एक लड़के ने दूसरे लड़के को बरीरा की तरफ जोर से पुश किया। वो सीधा उसके साथ जा टकराया, लेकिन फौरन से पेश गए। अबराज ने बीच में दीवार की तरह घायल होते उसके वजन को खुद पे बर्दाश्त किया। धक्का बहुत जोर का था। अचानक से अबराज को खुद की इतना करीब देखी। बरीरा धड़कते दिल के साथ पीछे को होती क्लास शोकेस के साथ जा लगी। अबराज ने उसके दोनों अतराफ हाथ रखे, खुद को उससे टच होने से बचाया। बरीरा के ब्राउन आंखें हैरत से फैली। अबराज ने एक नजर उसका खूबसूरत चेहरा देखा, जिसमें डर था। अगले लम्हे वो वापस उन लड़कों के जाने पड़ा। उस लड़के को एक जोरदार पंच मुंह पे चढ़ा, तो उसके मुंह से खून निकलने लगा। दूसरा लड़का लड़का जवाबी कार्रवाई करता। अबराज पे हाथ उठाने की गलती कर गया। अबराज ने उसका मुक्का अपनी मुट्ठी में दबाए, उसके बाजू मोड़ते हुए उसकी कमर के पीछे लगाया और उसे सामने शोकेस पर जोर से पुश किया। उसका सर शीशे से जा टकराया, लेकिन कुछ बचत हो गई। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलवाऊं, मुआफी मांगू, अबराज ने गुस्से से उन दोनों से कहा। वो नॉर्मल बॉडी के लड़के अबराज के आगे बच्चे लग रहे थे। डरते हुए बरीरा से माफी मांगी। शॉप के ऑनर ने गार्ड को बुलाकर उन्हें बाहर निकलवा दिया। अबराज बरीरा की जानिब मुड़ा। कोई फोन पसंद आया? वो बहुत नरमी से पूछ रहा था। बरीरा उसका 2 मिनट पहले का गुस्सा देखकर बुरी तरह से डरी थी।
ہاتھ میں پکڑے آئی فون کو فوراً اس کے سامنے کیا۔ ابراز نے اس کے ہاتھ سے آئی فون لے کر ایک دفعہ خود بھی دیکھا اور اسے پیک کرنے کو بول دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ واپس گاڑی کی جانب پڑے تھے۔ ڈرائیونگ کے دوران بریرہ اسے اب سہمی نگاہوں سے چپکے سے ابراز کو دیکھ لیتی۔ اصل مینشن کے باہر گاڑی رکی۔ تم جاؤ اندر، میری ضروری میٹنگ ہے، مجھے جانا ہے۔ سنجیدگی سے کہتا وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ تمہارے ہاتھ سے خون، اس کے ہاتھ کی بیک سائڈ سے خون بہ رہا تھا۔ ان کو مارتے اس کا ہاتھ شیشے سے جا ٹکرایا تھا۔ ابراز کو پتہ ہی نہ چلا، ابھی اس نے دیکھا تھا۔ میں دیکھ لوں گا، تم جاؤ، وہ روکھے انداز میں بولا تو بریرہ لب پیچھے گاڑی سے اترتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ لیکن اس کا دل ابراز کا سخت پریشان ہوا تھا۔ اس کی خاطر اس کو بچاتے اسے چوٹ لگی تھی، یہ بات اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ وہ سارا دن بے اختیاری اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ موبائل پہ آتی مما کی کال سے فوراً اس نے کال ریسیو کی۔ کہاں تھی بریرہ تم؟ صبح سے کتنے فون کر ڈالے، تم کدھر غائب تھی؟ وہ بولتی جا رہی تھی، مما وہ فون ٹوٹ گیا تھا، نیا لیا ہے آج۔ بریرہ کی بات پر الفت بری طرح چونکی۔ نیا لیا؟ کس نے لے کے دیا؟ ڈیڈ نے۔ اور کس نے لے کر دینے؟ لاپرواہی سے کہا، کتنے کا لیا؟ مما وہی وہ پہلے والا جیسا لیا تھا، لیٹسٹ ماڈل ہے۔ نہ جانے میں کیوں اتنے سوال کر رہی تھی۔ پہلی بار بل ٹھیک ہے، میں بعد میں۔ وہ کال کٹ کے اسے حسن کی حالت میں دو کوڑی کر کے رکھتی تھی۔ اس نے بریرہ کو اتنا مہنگا آئی فون کیسے لے کر دیا؟ الفت کو نئی پریشانی لاحق ہو گئی۔ وہ حسن کو برباد کر دینا چاہتی تھی اور اس میں وہ کافی حد تک کامیابی بھی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اتنا اماؤنٹ کہاں سے آیا؟ اس نے بیٹی کو آئی فون لے کر دیا۔ انہیں پتہ لگانا ہوگا۔ فوراً سے اپنے خاص بندے کو کال کی جو آج تک ان کے سارے خفیہ کام کرتا آیا تھا۔ وہ دھیرے سے اس کے کمرے میں آئی، اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ حالانکہ وہ یہ نہ سمجھ سکی کہ اتنی رات کے کسی لڑکے کے کمرے میں جانا صحیح نہیں، لیکن وہ بریرہ تھی، اسے ان سب باتوں کو جاننے یا سمجھنے کی کیا ضرورت تھی؟ سارا حسن مینشن اس کا تھا، اس حساب سے وہ جب چاہے جس کمرے میں چاہے جا سکتی تھی۔ ابراز کے روم میں آتے ہوئے ٹھٹکی، پہلی بار اس کے کمرے میں آئی تھی بنا کسی دستک کے۔ پورے کمرے کی آرائش و زیبائش دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ ہر چیز میں سادگی کے ساتھ ساتھ اس کے مہنگے ہونے کا منہ بولتا ثبوت تھی، جس پہ بریرہ نے سر نفی میں جھٹکا۔ میرے ڈیڈ کے پیسوں پر عیاشی کر رہے ہیں تینوں۔ وہ بہت متفکر ہونے لگی تھی اور غصے سے واپس دروازے کی جانب قدم بڑھائے کہ باتھ روم سے ابراز کو شاور لے کر نکلتا دیکھ اپنی بوری آنکھیں مزید پھیلا گئی۔ وہ ٹاول لپیٹے باہر آیا تھا، جبکہ چھوٹے ٹاول سے بال خشک کرتے اس کے ہاتھ اور قدم دونوں رکے۔ سامنے بریرہ کو آنکھیں پھاڑے دیکھے فوراً سے اپنا سینہ ٹاول سے کور کیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بریرہ نے جھٹ سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ اتنے بے شرم ہو، کمرے میں ٹاول لپیٹ کر کون آتا ہے؟ وہ بھی بری طرح جذب کا شکار بھی، بنا نوک کیے کون آتا ہے؟ وہ کبرڈ کی جانب بڑھتا اپنی ٹی شرٹ نکال کر پہننے لگا، ساتھ ہی اپنا ٹراؤزر نکالتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ 5 منٹ بعد وہ واپس آیا تو وہ وہیں رک پھیرے کھڑی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اتنی رات کو کیوں آئی ہو؟ وہ اپنے گیلے بال سوارتوں سے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ بندہ تھوڑی تو شرم کر لیتا ہے، کمرے میں کون یوں ٹاول میں لے کر پھرتا ہے؟ میرا کمرہ ہے، جیسے مرضی پھروں۔ ابراز نے دو بدو جواب دیا تو وہ منہ بنا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بھولو مت، یہ گھر میرے ڈیڈ کا ہے۔ 15 سال پہلے تم لوگوں نے یہاں آ کر میری مما کو اس گھر سے نکال دیا، ان کا حق چھینا تمہاری مما نے۔ وہ کہنے کچھ اور آئی تھی، اب اس کو طنز کر رہی تھی۔ ابراز نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھیجی۔ تم اس وقت یہاں یہ سب کہنے آئی ہو؟ خود کو کچھ بھی سخت رہنے سے اس نے باز رکھا۔ نہیں، میں تمہارے ہاتھ کا پوچھنے آئی تھی جو زخمی ہوا تھا، لیکن پوچھ لیا، اب جاؤ۔ وہ روڈ انداز میں بولتا ہوا رخ پھیر گیا۔ اتنا ایٹیٹیوڈ کسے دکھا رہے ہو ہاں؟ وہ اس کی رخ پھیرنے پر بھڑکی تھی۔ بریرہ جاؤ، ابھی صبح بات ہوگی۔ وہ سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے بنا اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ بریرہ کو اس پہ انتہا غصہ آیا، لیکن چپ رہی۔ پلٹنے لگی کہ دروازہ نہ کھوا اور سونم اندر داخل ہوئی۔ ابراز ڈیئر، لک ایٹ دس، میں نے موبائل کو نہ جانے کیا ہو گیا، ہینگ ہو رہا ہے بار بار۔ سونم کے چہرے پر پریشانی تھی۔ وہ بریرہ کو اکثر نظر انداز کرتی، ابراز کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ ابراز اس کا موبائل دیکھنے لگا، لیکن اس سب کا بریرہ کو سخت دکھ ہو رہا تھا۔ سونم اس کے ساتھ چپک رہی تھی، جبکہ ابراز نے ایک فاصلہ قائم رکھا ہوا تھا۔ بریرہ کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئی۔ وہ پلٹتی کمرے سے نکلتی دہاڑ سے دروازہ بند کر گئی۔ ابراز نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا اور سر جھٹکتے موبائل کو ٹھیک کرنے لگا۔ کمرے میں آتے بریرہ نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ وہ بری طرح سے رونے لگی۔ روز کے ان کا میرے سامنے اپنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہا تھا،
اور اس च्युइंगम के साथ किस तरह चिपक चिपक कर खड़ा था। उसे एक बार नहीं कहा, सुबह देख लूंगा, लेकिन मुझे, वो इंतहाई गुस्से में थी। न जाने क्यों उसे इतना गुस्सा आ रहा था। वो खुद ही अपने गुस्से से इरिटेट हो रही थी। मोहित, आप मामा से बात करें ना, हनिया ने आज दिल भरा करते मोहित से कहा। आज मोहित का लास्ट डे था यूनि का, और हनिया बहुत उदास हो रही थी। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन मोहित उससे पहले बात करता। उसकी मामा जो कि उसकी फूफो थी, उन्होंने उसे साफ साफ बता दिया कि उसकी शादी वो अपनी सगी बेटी बरीरा से करेंगी, जिस पर वो चुप हो गया था। वो उस बरी थी और उसका भला ही सोच रही थी, तो इनको इनकार कैसे कर सकता था। हाँ, उनकी खातिर वो अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होने जा रहा था। अनिया, ये पॉसिबल नहीं है। वो दिल पर पत्थर रखते हुए बोला। मोहित, अनिया हैरत से अपनी जगह से उठी। ये आप क्या कह रहे हैं? उसे यकीन ना आया। यही सच है अनिया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वो बज़ाहिर संजीदगी से बोल रहा था, लेकिन उसके अंदर जो टूट फूट हो रही थी सिर्फ वही जानता था। अनिया की आंखों में आंसू बहकर गालों से गिरे। वो रुक फेर की बरम था तो टूट गया था। वो मजीद एक लफ्ज भी बोले बिना वहां से चले गए। दिल के रास्ते में एक कैसी ठोकर ने उसने खाई थी। टूटे ख्वाब सारे एक मायूसी सी छाई। हर खुशी सोगी, जिंदगी खो गई। तुमसे जो प्यार किया तो क्यों किस्मत में आई तन्हाई। वो आंखों के नीर बहाती सीधा अपने कमरे की जाने पड़ी। कि इसे हुआ क्या? समीरा सोनम के पास बैठी बातें कर रही थी। कहनी को तेजी से कमरे की जाने बढ़ता देखकर उलझी। अरे आंटी, वो थकी होगी ना, चली गई है। आप ये देखें, ये लहंगा कितना प्यारा है। मैं ना अभी शादी से यही वाला पहनूंगी। पाकिस्तान का कल्चर, प्यारी लगूंगी ना? बहुत प्यारी लगोगी। समीरा ने मुस्कुरा कर कहा, जबकि ध्यान सारा हनिया पे था। उसकी आंखों से बहते आंसू समीरा की आंखों में छुपे ना रह सके। आंटी, आपने कहा था कि आप बात करेंगी अबराज से, कब करेंगी? सोना की थी और मीरा को भी पसंद थी, क्योंकि अबराज की दोस्त थी और पहली बार अबराज किसी लड़के को घर तक लाया था। और नहीं, यही लग रहा था कि अबराज उसे पसंद करता है। करूंगी बेटा, आप बैठी हैं, अभी अभी तो आई हैं। उठी थी तो उनके नंबर पर अबराज की कॉल आने लगी। समीरा ने कॉल पिक की तो आगे से अबराज की बात सुनते उनके ऊपर सातों आसमान टूट पड़े। हसन साहब का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और वो हॉस्पिटल में थे। अबराज उनके पास पहुंच गया, लेकिन माँ को इत्तला देना जरूरी समझा। तो उम्मीद नहीं दिलाई थी। उनके जिस्म का कोई हिस्सा डैमेज नहीं हुआ था, सिवाय उनकी कमर के बैक साइड रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, जिसकी वजह से उनकी हड्डी टूट गई थी। वो बहुत तकलीफ में थे और तकलीफ बर्दाश्त करना उनके लिए इस वक्त बहुत मुश्किल हो गया था। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। अबराज वहां अकेला खड़ा था। उसे अपने बाबा के नंबर से अनजान बंदे की कॉल आई थी, जो हसन साहब को हॉस्पिटल लाया था। कुछ ही देर सामने से समीरा और बरीरा उसे आते दिखाई थी। दोनों की आंखों में ढेरों आंसू थे। मेरे डैड? अबीर बरीरा ने उम्मीद भरी निगाह से अबराज को देखते हुए पूछा। समीरा का भी बरीरा जैसा ही हाल था। प्लीज दुआ करें। खुद इस वक्त बुरी तरह से बिखर रहा था। माँ को गले से लगाया। बरीरा आईसीयू आईसीयू के बाहर खड़ी अपने डैड को मशीनों में झगड़ा देख रही थी। दो सीनियर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। आंसू थे कि बहते जा रहे थे। बेटा, अपनी मम्मा को इन्फॉर्म कर दो। समीरा ने बरीरा का रुख अपनी तरफ मोड़ते रोते हुए कहा। बरीरा ने गहरा सांस भरते मोबाइल निकालते अपनी मम्मा को कॉल की, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव ना की। वो एक मशहूर बिजनेस वुमेन बन चुकी थी। वो इस वक्त एक बुकिंग के लिए दुबई में थी। उन्होंने मोबाइल साइलेंट पे लगाया था। मम्मा कॉल नहीं उठा रही। वो बच्चों की तरह मुंह बनाते समीरा को मोबाइल आगे करके दिखाती हुई बोली। समीरा ने उसे अपने गले से लगा लिया। इस वक्त बरीरा को भी सहारा चाहिए था। वो उनके गले लगी पूट पूट कर रोती। तभी डॉक्टर हमजा बाहर आए। पेशेंट के साथ कौन है? अबराज फौरन आगे बढ़ा। अबराज नाम ले रहे थे वो बार बार। अबराज फौरन आईसीयू की जाने पड़ा। अंकल। अबराज उन्हें यूं देखकर बामुश्किल जब्त लिए खड़ा था। मेरी बच्ची बरीरा। उनकी तकलीफ था आवाज पर वो तड़प उठा। बरीरा भी दरवाजा खोलते अंदर आई। डैड। ओहसन साहिब का हाथ चूमती रो पड़ी। वो तकलीफ पे भी मुस्कुरा दिए। माँ के घर छोड़ जाने के बाद वो बहुत कम उनके पास आती थी। रोना नहीं मेरे बच्चा, बहुत बहादुर है। वो गहरा सांस भरते हुए बोले और अबराज की जाने मुड़े। मेरी बेटी से निकाह। उनकी बात पर वो दोनों हैरत से उन्हें देखने लगे। ये आखिरी आखिरी पूरी कर दो। तो वजह से आंखों में आंसू लिए मुस्कुराए। अबराज उनकी कैफियत समझता इस बात में सर हिला गया और बाहर निकला। उसे हर हाल में अपनी मौसिन की ख्वाहिश पूरी करनी थी। डैड, आपको कुछ नहीं होगा। आप
बरीरा का दिल किसी अनहोनी के अंदाज में धड़क रहा था। अपने डैड से करती है ना आप प्यार? अब उसकी जाने मुड़े। वो रोते हुए फौरन इस बात में सर हिला गए। बस बेटा, फिर ये मेरी बात मान लो। अपने डैड डैड की बात मान लो। मेरी बात मान लो ये। डैड, मामा को कुछ नहीं पता ना? बरीरा ने आंसू पूछते हुए कहा। अपनी मामा से कहना, डैड ने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ उन्हें ही चाहा है, और बहुत चाहा है। हसन साहब अब दिल का दर्द भी बर्दाश्त करते बोले। ज्यादा मत बोले डैड, आपको दर्द होगा। उन्हें बच्चों की तरह बोलती रो दी थी। डॉक्टर से उनको ऑक्सीजन मास्क लगाते उनका फिर से ट्रीटमेंट शुरू कर चुके थे। मरीला को आईसीयू से बाहर आना पड़ा। वो बहुत रो रही थी। आज उसे एहसास हो रहा था कि उसके डैड उसके लिए क्या थे। कुछ ही देर में अबराज ने मौलवी साहब और अपने दो करीबी दोस्त असद और माजिद को बुलवाया। मैं ये निकाह नहीं करूंगी, मेरी मामा को पता चला तो वो। बरीरा पैनिक हुई। सबीरा ने इसे काफी समझाया लेकिन वो नहीं मान रही थी। मामा, आप लेकर आए इसे, अंकल की हालत बहुत खराब है, मैं उनकी बात रद्द नहीं कर सकता। अबराज गुस्सा जब्त करते हुए बोला। बरीरा ने फिर अपनी मामा को कॉल मिलाई लेकिन उन्होंने अभी भी ना उठाई, और मजबूरन बरीरा को अपने डैड की ख्वाहिश का एहतराम करते ही निकाह करना पड़ा। निकाह हसन साहब के सामने हुआ था। उनकी आंखों में आंसू भरा है। ये उनका बहुत अरसे से ख्वाहिश थी कि अबराज और बरीरा एक दूसरे के साथ निकाह के बंधन में बन जाए, लेकिन उनकी इस दुनिया से जाने से पहले ये ख्वाहिश पूरी हो गई थी। वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि वो बरीरा को मजबूत पनाहों में सौंप कर जा रहे थे। अबराज ने उनका हाथ थामा तो मजीद सख्ती से थम गए। उसने में उन्होंने हिचकी ली और उनकी सांस थम गई। बरीरा उनके पास जाती उनको देखते ही रह गई। उसके डैड, उसका सब कुछ उसे छोड़कर चले गए। वो बेतहाशा रो रही थी। समीरा उसे बमुश्किल संभाले हुए थी। मम्मा, आप बरीरा को लेकर घर जाए प्लीज। अबराज ने अपनी आंखें आंसू जब्त करता बहुत संजीदगी से बोला। वो एक नजर अपने शौहर को देखती बरीरा को थामे बाहर आई। घर आने तक बरीरा के रो रो कर बुरा हाल था। अब उसे कोई होश नहीं था कि उसकी मम्मा यहाँ नहीं, उन्हें बुलाए, उनसे बात करे। उसे बस अपने डैड के यूं अचानक चले जाने का मलाल था, दुख था। वो रो रही थी। हनिया ने उसे गले लगाया। आज वो किसी किसी का हाथ नहीं झटक रही थी। आज वो यतीम हुई थी। वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। मैयत घर आ गई थी। गुसर के बाद वो बड़े से सहन में मैयत को लेकर आए थे। अपने बाबा की मैयत के पास बैठते हो बस एक टक उन्हें देखे जा रही थी। पूरा घर लोगों से भर गया था। अरसा दराज से वहां मकीम थे वो लोग। सभी उनके हादसाती मौत पर अफसुर्दा थे। कुछ ने तो उल्फत बेगम का भी पूछा था, जो उस वक्त यहाँ थी ही नहीं। बेटा, जनाजे का वक्त हो गया है। समीरा ने उसे बुलाया तो नफी में सर हिलाने लगी। मेरे डैड को नहीं लेकर जाना आंटी, मेरे डैड नहीं जा सकते। मैं कैसे रहूंगी उनके बिना? नहीं। समीरा ने उसे पीछे हटाया और जनाजा उठाया गया। नहीं। समीरा का हाथ छुड़ाती वो उन तक पहुंची। मेरे डैड को मत लेकर जाओ, मैं मर जाऊंगी। वो मिन्नत भरे लहजे में अबराज को कहते हुए बुरी तरह से रो दी थी। वो जनाजा को कंधा दिए हुए था, लेकिन बरीरा किसी के काबू में नहीं। किसी और को अपनी तरफ, अपनी जगह देखना खुद बरीरा को थाम गया था। उसे लेकर जा रहे थे। मेरे डैड को रोको उन्हें। उसके सीने से लगी तड़पी थी। अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह के पास जाना था। खुद को संभालो, अल्लाह को नाराज मत करो। और ऐसे रोगी तो अंकल की रूह को तकलीफ होगी। उनके लिए पढ़ो, करती हो ना उनसे प्यार। उसके गाल पर से आंसू पूंछकर उसे प्यार से हैंडल कर रहा था। मरीना ने इस बात में सर हिलाया। बस, फिर आंसू नहीं आने चाहिए। उनके लिए जितना हो सके पढ़ो। हम्म। सबसे ज्यादा औलाद को का पड़ा हुआ काम आएगा। मैं आता हूँ। बहुत संजीदगी और मोहब्बत से उसे कहता समीरा को इशारा कर गया और उसे लेकर अंदर गई। और वो खुद जनाजा के पीछे बढ़ गया। मरीरा के खामोश आंसू बहे थे, लेकिन अब उसने खुद को संभाल लिया था। अब राज की बातों का उस पर असर हुआ था। वो खुद को खुद ही संभालती आंखें मूंद गई। आज हसन साहब के इंतकाल को 4 दिन गुजर गए थे, लेकिन बरीरा का गम अब भी वैसा ही था। वो बाप के कमरे में जाती, उनकी वो चीजों को छूती तो उनको महसूस करती, या ज्यादातर उनके लिए पढ़ाई करती। समीरा बेगम इद्दत में थी, जबकि उस दिन के बाद से उसने उल्फत बेगम को कॉल करना छोड़ दिया था, और उन्होंने भी राब्ता नहीं किया था। लेकिन आज उनकी कॉल आई। बरीरा मेरी जान, मैं आज बहुत खुश हूँ। आज तुम्हारी मामा को दुबई में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि तुम सोच भी नहीं सकती। फाइनली अब मैं सब कुछ जीत गई हूँ। वो खुशी से बोलती जा रही थी। हेलो, हेलो बोल क्यों नहीं रही?
میں بس نکل رہی ہوں، ایئرپورٹ پہ ہی ہوں، بہت جلد تمہارے پاس ہوں گی پاکستان میں، پھر یہ خوشی ہم مل کر سیلیبریٹ کریں گے۔ وہ چہکی تھی۔ وریرا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کی مما کو اس کی فکر نہیں، اپنی جیت کی فکر تھی۔ کال بند ہوتی وریرا نے موبائل دور دیوار پر دے مارا۔ آج اس کا موبائل چکنا چور ہوا۔ اندر آتے ابراز نے اس کا یہ عمل دیکھا تو وہیں رک گیا۔ وہ حسن صاحب کے کمرے میں تھی اور اب فون توڑ دیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے پاس آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ وریرا نے اپنی لال آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا جو اس وقت مشکل وقت میں اس کے ساتھ تھا، اکیلے پن میں سب سے زیادہ ساتھ نبھانے والا۔ وریرا نے اپنے آنسو پوچھے اور سر صاحب کی تصویر کو ایک طرف دراز میں واپس رکھا۔ ابراز حسن صاحب کی کبڑ کی جانب بڑھا۔ وریرا اسے ان کی کبڑ میں کچھ تلاش کرتے دیکھ کر اس کے پاس آئی۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ ایک فائل ہے، گرین کلر کی، انکل کی زمین کے کاغذات ہیں، اس پہ کچھ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، اگر وہ فائل نہ ملی تو ان کی زمین ہاتھوں سے نکل جائے گی جو اصولاً تمہاری ہے۔ مصروف سے جواب دیتے وہ آخر میں دھیمے لہجے میں بولا، وہ کون سی زمین ہے؟ اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، ان کی وراثت کی ہے، انہوں نے بتایا تھا کہ وہ زمین تمہارے نام ہے، لیکن اس پہ زبیر گروپ آف قبضہ جما رہا ہے۔ اب انکل کی ڈیتھ کے بعد وہ مکمل قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ وہ زمین کروڑوں کی ہے اور صرف تمہاری ہے۔ اسے تفصیل سے آگاہ کرتی اپنی تلاش جاری رکھے ہوئے تھا، لیکن وہ فائل یہاں نہیں ہے۔ وریرا نے اس کی سماعت پہ بم پھوڑا، کیا مطلب؟ کہاں ہے وہ؟ وریرا کا دل بری طرح سے دھڑکا، سر اٹھائے براز کو دیکھا۔ بیٹا گڈ، یہ فائل لا کے تم نے میرے لیے کتنا اہم کام کر دیا تم نہیں جانتی۔ اب یہاں ان پیپرز پر سائن کر دو۔ انہوں نے اس سے سائن کروائے تھے اور وہ فائل انہیں دے دی تھی۔ اس کی بات سنتے براز نے گہرا سانس بھرتے اس کی طرف افسوس کی نگاہ سے دیکھا۔ اسے اب سمجھ آ رہی تھی کہ زبیر گروپ مطمئن ہو کر کیوں قبضہ جما رہا تھا۔ وہ زمین اس کی ماما نے اب انہیں بیچ دی تھی اور اس زمین کے پیپرز بھی انہیں کے پاس تھے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ ہمیں واپس نہیں ملے گی کیا؟ وریرا پریشان ہو گئی۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، تم نے خود سائن کر کے دیے ہیں انہیں، ہم اسے چینج نہیں کر سکتے۔ خیر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ آگے بڑھا تو وریرا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے ڈیڈ معاف کر دیں گے نا؟ وہ پھر سے رو دی۔ ابراز واپس اس کے قریب آیا، اس کے آنسو پوچھے، اس کا جھکا سر اوپر اٹھایا۔ وہ روتے ہوئے بالکل چھوٹے بچوں کی طرح اپنا نچلا لب باہر نکال لیتی تھی اور گہرے سانس بھرتی تھی۔ ابراز نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تو وریرا کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ تم ایک اچھی بیٹی ہو، تم سے کبھی ناراض نہیں ہوئے تھے، ہمیشہ دل سے تمہیں اور تمہاری مما کو چاہا ہے انہوں نے۔ وریرا وہ میرے محسن ہیں، میرے دوست، میرے غم خسار، میرے ہمراز، اور میری ماما سے نکاح انہوں نے صرف ہمدردی میں کیا، ان کو اور ہمیں سہارا دینے کے لیے۔ جس رات تمہاری ماما گھر چھوڑ کے گئی، اس رات بھی ان کی یہی ضد تھی کہ ہمیں اس گھر میں نہ رکھا جائے، لیکن میرے بابا کی ڈیتھ، وہ انکل کی فیکٹری میں ملازم تھے، فیکٹری میں مشینوں کی ایک بہت بڑی کھیپ آئی، انکل اس وقت وہی راؤنڈ پر تھے، ایک بہت بڑی مشین ان پر گرنے والی تھی، انکل کو بچاتے بچاتے بابا چلے گئے۔ ابراز کا لہجہ رون گیا۔ وریرا کا دل سخت دکھا، اس شخص کا بیٹا تھا جس کی وجہ سے اس کا باپ بچ گیا اور وہ بے خبر تھی۔ ہمارا کوئی نہیں تھا، انکل نے ہماری مدد کی، وہ گھر کبھی نہیں آئے، لیکن لوگوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا، ان کے کردار پہ باتیں کی۔ پھر جس دن ان کی عدت پوری ہوئی، انکل نے ان سے نکاح کر لیا، ہمیں وہاں رہنے نہیں دیا جا رہا تھا اور کوئی سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں تھی، اس لیے انکل ہمیں گھر لے آئے، اور یہاں ان کی محبوب بیوی انہیں چھوڑ گئی، جس سے وہ اپنی آخری سانس تک چاہتے آئے ہیں۔ انہیں چھوڑنے کا پچھتاوا تمہاری ماما کی زندگی بھر رہے گا۔ کتنے دھیمے لہجے میں سے وہ سب بول رہا تھا۔ آنسو پھر سے بہنے لگے۔ تم رونا چھوڑ دو یار، بہت روئی ہو تم، اب بس کر دو۔ رونے سے کیا ہوگا؟ جانے والا چلا جاتا ہے اور ایک دن ہم سب نے جانا ہے۔ راز پلیز۔ وہ تڑپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی، اس کے ہاتھ کا لمس اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتا، اپنی دل کی دھڑکن کو بے قابو ہوتا محسوس کیا۔ ڈیڈ کو کھو دیا، اب مرنے کی بات مت کریں۔ وہ تکلیف میں تھی اور اس کی تکلیف ابراز کو دل پہ محسوس ہوئی، اسے کھینچ کر اپنے سینے میں بیچا، پوری شدت سے رو پڑی وہ۔ اسے نہ جانے کہ ابراز سے اپنی ڈیڈ کی خوشبو آتی محسوس ہوئی اور مزید سختی سے اس کے کالرز کو جکڑ گئی۔ ابراز نے آنکھیں میچے سختی سے اسے اپنے ساتھ لگایا، دل سے محسوس کیا، اس کا جی چاہا وہ پل یہیں تھم جائے۔ وریرا کو لے کر وہ ہمیشہ نیگیٹو ہی سوچتا آیا تھا،
لیکن وہ تو بہت معصوم تھی۔ وہ دل سے مسکرا دیا۔ معید، معید کہاں ہو بھائی، جلدی آؤ۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی معید کو پکارا۔ وہ ماں کی ایک پکار پر بھاگتا چلا آیا اور آ کر ان کے گلے لگا۔ مسنگ یو الاٹ، اس بار بہت وقت لگا دیا آپ نے۔ وہ ان کا ماتھا چومتا ہوا بولا، اس بار فائدہ بھی تو بہت بڑا ہے، پورے 200 کروڑ کا، اور یہ میری زندگی کی اب تک کی سب سے بڑی ڈیل ہے۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بول رہی تھی، کانگریچولیشنز ماما، یو آر گریٹ۔ بس اب جلدی سے مجھے اپنی بیٹی سے ملنا ہے، ہم آج ہی وہاں چلیں گے، تم بھی ساتھ چلو، لگے ہاتھوں تمہارا اور بریرہ کا رشتہ بھی طے کر لیں گے۔ اب میں اپنی بیٹی کو واپس لا سکتی ہوں، میری ایک الگ پہچان ہے، بہت بڑی پہچان۔ وہ فتح مندی سے بولی، ماما ابھی تو آئے ہیں، تھوڑا ریسٹ تو کر لے، کل چلیں گے۔ نہیں، وہ عید اس دن کا میں نے بہت برسوں سے انتظار کیا ہے۔ وہ میرا گھر تھا، میرے گھر کو اس دوسری عورت کو دے دیا اور اب میں اس سے بڑا گھر بناؤں گی۔ وہ جیسے اپنے خیالوں میں جی رہی تھی۔ اچھا چلو، دیر نہیں کرو، مجھے اپنی بیٹی سے بھی ملنا ہے، اتنے دن ہو گئے اس کا من موہنا چہرہ نہیں دیکھا، چلو آجا شاباش۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ معید کا دل جیسے پتھر کا ہو گیا۔ ہنیا کی یاد اچانک سے آ گئی۔ کیا میں اسے بھول سکتا ہوں؟ خود سے سوال کیا اور جواب ہمیشہ کی طرح نفی میں آیا، پر ماں کے ساتھ چاہتے ان کے جانے پر مجبور تھا۔ گاڑی حسن مینشن میں داخل ہوئی۔ گارڈ نے الفت بیگم کو دیکھتے دروازہ کھول دیا۔ آج وہ 15 سال بعد وہاں آئی تھی۔ ہمیشہ بریرہ سے گھر سے باہر ملاقات کی تھی، آج وہ خود اس سے ملنے آئی تھی۔ بریرہ، میری جان کہاں ہو تم؟ وہ اندر آتے اونچی آواز میں اس کا نام پکارنے لگی۔ بریرہ کے کانوں میں الفت بیگم کی آواز پڑی تو جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر کی طرف بھاگی۔ سامنے ہی وہ کھڑی دکھائی دی۔ اس کی مما تو پہلے سے بھی ینگ لگ رہی تھی۔ کیا روپ آیا تھا ان کی بیوگی کا، انہیں پتا بھی نہ تھا۔ انہوں نے بریرہ کو دیکھتے اپنی باہیں آنکھی۔ بریرہ کی آنکھوں میں آنسو بڑھنے لگے۔ سر نفی میں ہلاتی وہ خود پہ پہرے بٹھا گئی۔ الفت بیگم کے ماتھے پر بل پڑے۔ بریرہ، میری جان، ماما سے نہیں ملو گی؟ معید انہیں خاموشی سے دیکھ رہا تھا کہ اسی پل ہنی پہ اس کی نگاہ جا ٹھہری۔ ہنیا بھی اسے یہاں دیکھ کر حیران ہوئی۔ بریرہ نیچے اتر دیا ہے، کیوں آئی آپ یہاں؟ سب ختم ہو گیا، اب چلی جائیں آپ۔ بریرہ کے الفاظ پر الفت بیگم کے قدم ڈگمگائے۔ معید نے فوراً انہیں تھاما۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں، میرا سب ختم ہو گیا، آپ کا سب ختم ہو گیا، سب ختم ماما، جیت ہار سب ختم، چلے گئے ہیں میرے ڈیڈ۔ وہ روتے ہوئے چلائی۔ ایک سایہ سا لہرایا تھا الفت بیگم کے چہرے پر۔ چلے گئے ہیں وہ، ہمیں چھوڑ کر، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ماما، وہ چلے گئے۔ بریرہ تڑپ کر روتی ان کے سینے سے لگی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، میرا حسن وہ نہیں جا سکتا، مجھے چھوڑ کے، دور ہٹو، وہ یہی ہے، تم جھوٹ مت بولو۔ حسن، حسن کہاں ہو تم؟ حسن! وہ پورے گھر میں چلا رہی تھی۔ سمیرہ بھی باہر نکل آئی کہ ان سے ملاقات نہ کی۔ ماما، وہ جا چکے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا ان کا، نہیں رہے وہ۔ منائے جیت کا جشن وحزانی انداز میں چل رہی تھی۔ الفت کو لگا پورا گھر اس کے سر پر آن گرا ہے۔ وہ بیوہ ہو گئی تھی اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک لخت اندھیرا چھا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لہرا کر زمین بوس ہوتی، معید نے فوراً سے انہیں تھاما۔ بریرہ بھی حواس باختہ ہوئی اس لمحے۔ ابراز باہر سے اندر آئی۔ ابراز، مما! ابراز کے سینے کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ الفت بیگم کو دیکھنے کی، وہ ڈر گئی تھی۔ معید نے یہ منظر دیکھا تو اسے شوق لگا، کسی غیر کے ساتھ اتنی حق سے کیسے چپک سکتی تھی۔ الفت بیگم کو روم میں لے جایا گیا۔ کچھ دیر بعد انہیں ہوش آیا تو ان کے چہرے کی چمک پانی بڑھ چکی تھی۔ ایک خاموشی تھی جو ان کے اندر گھر کر چکی تھی، ایک خاموشی تھی جو ان کے اندر پوری طرح سے پھیل گئی تھی۔ انسان کے جیتے جی مقابلہ، لڑائی، جنگ، انا، غرور سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی انسان مٹی میں مل جائے، مٹی ہو جاتا ہے، سب کچھ وہیں دھڑا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ وہ حسن سے لڑنے کے باوجود آج تک ان سے طلاق نہ لے سکی۔ انہی کے نام پہ وہ اپنی زندگی جی رہی تھی، لیکن ان سے جنگ بھی اپنی جگہ تھی، پر آج سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ خاموش آنسو بہاتی خود بھی خاموش ہو گئی تھی۔ سبھی کمرے سے باہر آ گئے تھے سوائے سمیرہ کے۔ سمیرہ ان کے پاس بیٹھی ان سے حسن کی باتیں شیئر کرنے لگی، اور وہ سارے حالات آج ان کے گوش گزار کے، جس کی وجہ سے ان کی شان، ان کی حسن سے الفت بیگم کے پچھتاوے میں ایک اور پچھتاوا شادی شامل ہوا تھا۔
کاش وہ اس دن ان کی بات سن لیتی، جلد بازی میں فیصلہ نہ لیتی تو آج حالات کچھ اور ہوتے۔ الفت بیگم حسن کے جیتے جی تو حسن مینشن نہ آئی تھی، لیکن اپنی عدت اسی گھر میں پوری کر رہی تھی۔ انہیں بریرہ اور ابراز کے نکاح کا علم ہو گیا تھا۔ شاید وہ پہلے والی الفت ہوتی تو اس نکاح کو ختم کر دیتی، لیکن یہ تعلق ان کے مرحوم شوہر کی خواہش میں ہوا تھا، اس لیے وہ اس نکاح کو قبول کر گئی۔ اس دوران انہیں ایک اور بات کا بھی علم ہوا، انہوں نے حسن کو برباد کر دیا تھا اور سب کچھ نیلام ہو چکا تھا، لیکن ابراز نے سب کچھ بچا لیا۔ اب سب کچھ ابراز کا تھا، بزنس بھی اور گھر بھی، لیکن اس نے ایک بار بھی اس بات کو بریرہ پر نہیں جتایا تھا۔ بریرہ پہ یہ حقیقت بھی آشکار ہوئی تھی، لیکن وہ خاموشی اختیار کیے رکھی۔ معید نے ہنیا کو منا کے الفت بیگم سے ہنیا کے لیے رشتے کی بات کی، جو کچھ تگدت کے بعد قبول ہو گیا۔ ان کی اور سمیرہ کی عدت کے بعد بریرہ کی ابراز کے ساتھ اور ہنیا کی معید کے ساتھ رخصتی کر دی گئی۔ سمیرہ اور الفت ایک ہی گھر میں تھی۔ الفت بیگم کا دل غم سے بھر چکا تھا، اور اب اس گھر سے وہ دور جاتی تو شاید زندہ نہ رہ پاتی۔ آج بھی رو رہی ہو؟ ابراز نے اندر آتے دلہن بنی بریرہ کے آنسو پھر سکے۔ ڈیڈ یاد آ گئے تھے۔ وہ سو کرتی ہوئی بولی۔ ابراز دھیمے سے مسکراتے اپنے ساتھ لگا گیا۔ جانتی ہو تم میں سب سے اچھی عادت کیا ہے؟ تمہیں معاف کرنا آتا ہے۔ تم نے اپنی ماما کو معاف کر دیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں ڈیڈ کو کھو کے ڈر گئی ہوں۔ ابراز ماما کو؟ وہ دل کی بات بولتی پھر سے روتی۔ ٹھہرو، مجھے تمہارے آنسو چننے دو، بہت قیمتی ہیں یہ میرے لیے۔ اس کے گالوں پر اپنے نرم گرم لبوں کا لمس بکھیرتا بہکنے لگا تھا۔ بریرہ کے جذبات میں ایک دم بدلاؤ آیا تھا، اس کے چہرے پر حیا کی نالی نے جگہ لی۔ بریرہ شرما رہی تھی۔ ابراز نے اسے چھیڑا تو اسے ایک مکہ چڑھ گئی۔ اچھا، ایک چیز تمہیں دینا بھول گیا۔ ابراز نے اس کے لیے پسندیدہ آئی فون لایا تھا۔ اسے دیکھ کر بریرہ کو کیا کچھ نہ یاد آیا۔ جو پہلے ٹوٹا تھا وہ بھی تم نے لے کر دیا تھا نا؟ وہ محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابراز مسکرایا۔ جب جب توڑو گی میں ہی لے کے دوں گا، بس تم رونا مت، اپنا غصہ چیزوں پہ ہوں۔ اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑے اسے گالوں کے ساتھ اپنی بیئرڈ رگڑتے ہوئے بولا۔ بہت امیر ہو گئے ہو، بریرہ نے مذاقن کہا۔ تمہاری سوچ ہے میری جان۔ وہ مزید باتوں میں ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا اپنا وقت۔ اسے باہوں میں اٹھائے وہ بستر پر لے آیا۔ ایک آخری سوال۔ بریرہ جھٹ سے لائٹ آف کرتے اسے دیکھ کر بولی۔ پوچھو۔ وہ سونم تھی، وہ اس کا کیا؟ اس سے کتنا گہرا تعلق تھا تمہارا؟ اس کے شکی انداز پر ابراز نے اسے گھور کر دیکھا۔ سونم کو ان کے نکاح کا پتہ چلا تو نیو یارک واپس چلی گئی تھی، اور تم میرے کردار پر شک کرو گی؟ نہیں، بالکل نہیں، مجھے پتہ ہے۔ مجھے پھر تھپڑ جڑ دو گے بچپن کی طرح۔ بہت باری ہاتھ ہے تمہارا۔ بریرہ نے آج شکوہ کیا۔ سوری، مجھے اس وقت نہیں کرنا چاہیے تھا یہ۔ معلوم ہے دیر کر دی، لیکن اب میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتا۔ وہ لائٹس آف کر گیا تھا۔ بریرہ، ایک لاسٹ سوال پلیز۔ وہ پھر بولی، لیکن اس بار ابراز نے اس کے الفاظ لبوں سے چھن لیے تھے، جتنی شدت سے اسے اپنی محبت نچھاور کر رہا تھا۔ بریرہ کی جان تو ہتھیلی پہ آ گئی تھی۔ وہ اسے روکنے کی کوشش کرتی تو اس پر مزید عشق کے ستم ڈھاتا، اور وہ اس کی خود سپردگی سے بہت نرمی سے اسے سمیٹنے لگتا۔ ڈوب جاؤں سا یہ رشتہ ان کی زندگی میں اب ڈھیروں خوشیاں بڑھنے والا تھا۔